بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خانہ کعبہ کو غسل دینے کی سالانہ تقریب سیان حرم خوشبوؤں سے معطر۔ عرب میڈیا کے مطابق ہر سال کی طرح اس برس بھی 15 محرم الحرام کو خانہ کعبہ کے اندرونی حصے کو غسل دیا گیا۔ خادم حرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز کی نیابت کرتے ہوئے ڈپٹی گورنر مکہ مکرمہ نے غسل کا آغاز کیا۔ اس بابرکت عمل کے لیے خانہ کعبہ کے کلید بردار عبدالوہاب بن زین العابدین الشیبی نے نماز فجر کے بعد بیت اللہ شریف کا دروازہ کھولا اور پھر حکام اندر داخل ہوئے۔ خانہ کعبہ کی اندرونی دیواروں، فرش اور دروازے کو آب زمزم اور عرق گلاب سے دھویا گیا۔ غسل کے بعد اسے عود، عرق گلاب اور بخور سمیت دیگر خوشبوؤں سے معطر کیا گیا۔ خانہ کعبہ کو غسل دینے کی سعادت ڈپٹی گورنر مکہ حرمین شریفین، انتظامی امور کے صدر اور اراکین سمیت اعلیٰ سعودی حکام نے سعادت حاصل کی ہے۔ غسل کعبہ کے موقع پر بیت اللہ شریف کے گرد سیکورٹی فورسز نے حفاظتی حصار قائم رکھا۔ خیال رہے کہ ہر سال سنت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتے ہوئے خانہ کعبہ کی اندرونی دیواروں، فرش، چھت اور دروازے کو غسل دیا جاتا ہے اور عام طور پر یہ 15 محرم الحرام کو انجام دیا جاتا ہے۔ اسی طرح غلاف کعبہ بھی اب گزشتہ چند برسوں سے یکم محرم الحرام کو اسلامی سال کے آغاز پر تبدیل کیا جاتا ہے۔ حماس کی جانب سے پاکستان کے بیان کا خیر مقدم۔ تفصیلات کے مطابق فلسطینی مزاحمتی تنظیم حماس نے صہیونی قبضہ جنگی جرم اور نتنیاہو سے متعلق پاکستان کے بیان کا خیر مقدم کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ بیان صہیونیوں کے ہاتھوں نسل کشی کا نشانہ بننے والے فلسطینیوں کی حمایت ہے۔ غیر ملکی خبر رساں ادارے کے مطابق حماس کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا کہ پاکستانی اعلان مسلمانوں کے بنیادی مقصد کی حمایت میں تاریخی موقف ہے۔ تمام ممالک فاسٹ قابض اسرائیلی ریاست کا بائیکاٹ کرنے کے اقدامات کریں۔ بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ عالم اسلام فلسطینی عوام کی حمایت اور مدد کرنے کی کوششیں جاری رکھیں۔ تمام ممالک صہیونی ریاست پر غزہ میں جاری نسل کشی روکنے کے لیے ہر ممکن دباؤ ڈالیں۔ گیان واپی مسجد معاملہ سپریم کورٹ میں 23 جولائی کو ہوگی مسلم فریق کی عرضی پر سماعت۔ تفصیلات کے مطابق سپریم کورٹ وارانسی گیان واپی کیس کی اگلی منگل کو سماعت کرے گی۔ کیس کی سماعت سپریم کورٹ کے چیف جسٹس ڈی وائی کریں گے۔ 3 رکنی بینچ کی سربراہی CJI چندرچوڑ کریں گے اور 2 دیگر سابق جج جسٹس GP پاردیوالا اور جسٹس منوج مشرا بھی موجود ہوں گے۔ اس سے قبل سپریم کورٹ نے مسجد میں واقع جنوبی تہخانے میں پوجا کے خلاف مسجد کی طرف کی درخواست پر ٹرائل کورٹ کے درخواست گزار کو نوٹس جاری کیا تھا۔ یہ سماعت وارانسی کی ضلعی عدالت کی جانب سے جنوبی تہخانے میں نماز ادا کرنے کی اجازت کے خلاف انجمن انتظام کمیٹی کی جانب سے دائر درخواست پر ہوگی۔ وارانسی کی ضلعی عدالت نے درخواست گزار کی عرضی پر سماعت کرتے ہوئے تہخانے میں پوجا کرنے کی اجازت دے دی تھی، جسے الہ آباد ہائی کورٹ نے انجمن انتظام مسجد کمیٹی کے اعتراض کے باوجود برقرار رکھا۔ وارانسی کی ضلعی عدالت میں عرضی دائر کرتے ہوئے گیان واپی احاطہ کے جنوبی تہخانے میں دیوتاؤں کے درشن اور پوجا کرنے کا مطالبہ کیا گیا تھا، جس کے بعد شلیندر رواس کی عرضی پر وارانسی ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ نے تہخانے میں پوجا کرنے کی اجازت دے دی۔ انجمن انتظامیہ مسجد کمیٹی نے اس فیصلے کے خلاف الہ آباد ہائی کورٹ میں درخواست دائر کرتے ہوئے ضلعی عدالت کے فیصلے پر روک لگانے کا مطالبہ کیا تھا، تاہم ہائی کورٹ نے ضلعی عدالت کے فیصلے پر روک لگانے سے انکار کر دیا، جس کے بعد انجمن انتظامات مسجد کمیٹی نے سپریم کورٹ سے رجوع کیا۔ سپریم کورٹ میں کئی تاریخوں پر اس کیس کی سماعت کی جا چکی ہے۔ کیس کی سابقہ سماعت میں مسجد کے وکیل حذیفہ احمدی نے سپریم کورٹ کو مسجد جانے والے راستے کے بارے میں بتایا تھا۔ انہوں نے کہا تھا کہ ہم لگاتار مسجد کا حصہ کھو رہے ہیں۔ سپریم کورٹ نے خود وضو خانہ محفوظ قرار دیا تھا۔ مسجد کی جگہ پر مسلسل تجاوزات کا سلسلہ جاری ہے۔ جس طرح سپریم کورٹ میں CJI کورٹ کے آگے کینٹین ہے، اس پر یہ کہا جائے کہ وہ کینٹین سپریم کورٹ کا حصہ نہیں ہے، اس معاملے میں بھی ایسا ہی ہوا ہے۔ افغان وزارت خارجہ کی یمن کی حدیدہ بندرگاہ پر صہیونی انتظامیہ کے حملے کی مذمت۔ تفصیلات کے مطابق امارت اسلامیہ افغانستان کی وزارت خارجہ نے جمہوریہ یمن کی بندرگاہ پر صہیونی حکومت کے فضائی حملے کی شدید الفاظ میں مذمت کی ہے۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ اس حملے کا نشانہ عام شہری بنے ہیں۔ افغان وزارت خارجہ بین الاقوامی تنظیموں اور علاقائی طور پر اثر و رسوخ رکھنے والے ممالک سے مطالبہ کرتی ہے
کہ وہ غزہ اور علاقے میں صہیونی حکومت کے جرائم کو روکیں تاکہ یہ جرائم اور مظالم علاقے میں مزید جانی و مالی تباہی کا باعث نہ بنیں۔